السلام علیکم دوستو قربانی کا تصور تمام مذاہب میں رہا ہے اور اس کا مقصد خالق کائنات کی رضا اور آلام و مصائب سے نجات رہا ہے۔ قربانی کے مذہبی تصور کی کئی جہتیں ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اسلام کا تصور قربانی باقی مذاہب سے کس طرح مختلف ہے اور اس کا فلسفہ کیا ہے۔ دوستو قربانی کا تصور جہاں بھی پایا جاتا ہے اس کے گرد عام طور پر تقدس کا ایک حالہ موجود ہوتا ہے۔ انسان ہمیشہ سے قربانی کے ذریعے اپنے اور اپنے مقدسات کے مابین ایک ارتباط قائم کرنے کے لیے کوشاں رہا ہے۔ قربانی کی رسم قدیم ترین زمانوں سے جاری ہے۔ مختلف قدیم تہذیبوں اور ثقافتوں میں قربانی کا سلسلہ مختلف صورتوں میں رہا ہے۔ دوستو قربانی بھی طرح طرح کی رہی ہے، جیسے جمادات، نباتات اور حیوانات سب کی قربانی ہوتی رہی ہے، لیکن کبھی تو انسانوں کی قربانی بھی ہوتی رہی ہے۔ زمانہ قدیم میں انسان طبعی عوامل مثلاً آسمانی بجلی یا زلزلے کے خوف سے اپنے ہی بنائے خداؤں کی خدمت میں ہدیے پیش کرتے رہے ہیں تاکہ ان کی پناہ یا خوشنودی حاصل کر سکیں۔ قدیم زمانے میں گوشت، غلہ، پھل، شراب اور گھی وغیرہ بھی قربانی کے طور پر پیش کیے جاتے رہے ہیں۔ اسی طرح بہت سے انسانوں نے سورج، حیوانات یا بتوں کی پوجا شروع کر دی، اور بعض انسان اپنے اموال بتوں کے قدموں میں رکھ دیتے تھے۔ بعض لوگ اپنے معصوم بچوں کو خداؤں کے نام پر بھی قربان کر دیتے تھے۔ عاشورہ اپنے آباء و اجداد کی قبروں پر چھڑکاؤ کرتے تھے۔ ہندوؤں کے ہاں بھی تطہیر اور پاکی کے لیے یہ کام انجام دیا جاتا تھا۔ زیادہ تر عرب سامی اقوام کی طرح اپنی قربانیوں کے خون کا چھڑکاؤ کرتے تھے یا پھر فقیوں کی طرح دودھ کا چھڑکاؤ کرتے تھے۔ بعض لوگ خون کے بجائے شراب کا چھڑکاؤ کرنے لگے اور وہ اسے انگور کا خون قرار دیتے تھے۔ بعض قوموں میں خود خداؤں کی قربانی کا بھی رواج رہا ہے۔ ہندوؤں کی بعض قدیم کتابوں کے مطابق ان کے خدا قربانی دے کر بہشت حاصل کرتے تھے۔ دومت الجندل کے لوگ ہر سال خاص انداز سے ایک شخص کا انتخاب کرتے اور اپنے خداؤں اور بتوں کے حضور اسے قربان کر دیتے، پھر اس کا جسم قربان گاہ کے قریب دفن کر دیتے۔ عبدالصبور شاکر اپنے ایک مقالے مذاہب عالم میں قربانی کا تصور میں مختلف ملکوں اور قوموں کے ہاں قربانی کے تصور کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، افریقہ، جنوبی امریکہ، انڈونیشیا اور جرمنی کے بعض قبائل اپنے دیوتاؤں کے غضب سے بچنے، ان کی خوشنودی حاصل کرنے، کسی نئی عمارت، پل یا بادشاہ کی موت یا ناگہانی آفت کے وقت انسانوں کی قربانی کیا کرتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق قدیم یونانی بھی انسان کی قربانی کے قائل تھے، جس کی تصدیق ان ہڈیوں سے ہوتی ہے جنہیں آثار قدیمہ کے ماہرین نے کھدائی کے دوران برآمد کیا۔ کریٹ کے قلعے سے ملنے والے بچوں کی ہڈیاں اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ انہیں ذبح کیا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ 4 صدی قبل مسیح میں روم میں کنسولی کامیل کے زمانے میں سینٹ اور عوام میں اختلاف کے خاتمے پر جشن برپا کیا گیا اور تمام عبادت گاہوں میں خدا کے شکرانے کے لیے قربانیاں پیش کی گئیں۔ دوستو مغربی ایشیا کے سامی بادشاہوں میں سے ایک کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ مواب کے بادشاہ نے جب اپنی سلطنت کو بنی اسرائیل سے خطرے میں محسوس کیا تو اپنے بڑے بیٹے کو خداؤں کے حضور فدیہ کر دیا۔ یہ اس کا وہی بیٹا تھا جسے اس کا جانشین ہونا تھا۔ بادشاہ کے حکم پر اسے شہر کی قربان گاہ پر لے جایا گیا، جہاں اسے فدیہ کے نام پر قتل کر دیا گیا اور اس کے جسم کو جلا دیا گیا۔ بعض قدیم ادیان میں غیر خونی قربانی کا سلسلہ بھی رائج رہا ہے۔ مثلاً پھلوں، سبزیوں، اناج کے دانوں، مایعات خصوصاً پانی اور شراب کو قربانی کے عنوان سے پیش کیا جاتا تھا۔ چیزوں اور حیوانوں کو قربانی کے لیے وقف کر دیا جاتا تھا۔ فرائڈ کا کہنا ہے کہ نباتات کی قربانی تازہ اتارے گئے پھلوں کو ہدیہ کے طور پر پیش کرنے سے شروع ہوئی۔ یہ زمین کے مالک کی طرف سے ایک طرح کی مالی قربانی یا ٹیکس کی ادائیگی شمار ہوتی تھی۔ قبل از اسلام کے مصری لوگ دریائے نیل کی روانی برقرار رکھنے کے لیے ایک خوبصورت اور کنواری دوشیزہ کی قربانی دیتے تھے، جسے زیورات وغیرہ سے سجا سنوار کر دریا کے عین وسط میں چھوڑ دیا جاتا، جس کے بعد دریائے نیل رواں ہو جاتا۔ دوستو یہ بات قابل ذکر ہے کہ بعض ادیان میں جانور کی قربانی اصلاً ممنوع ہے۔ مثلاً بدھ مت اور ہندو مت کے ہاں جانور کی قربانی منع ہے۔ بدھ مت میں تو اب بھی یہی تصور پایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ زرتشت کے ہاں بھی جانور کی قربانی کا تصور نہ تھا اور بعد میں ان کے ماننے والوں کے ہاں در آیا۔
ہندوؤں کا مسئلہ بہت عجیب ہے کہ ان کے ہاں جہاں ایک طرف جانور کی قربانی منع ہے، وہاں انسانوں کی قربانی کا تصور اب بھی پایا جاتا ہے۔ ستی کی رسم تو کچھ عرصہ پہلے تک رائج رہی ہے۔ اس کی کچھ وضاحت ہم ویکیپیڈیا سے پیش کرتے ہیں۔ ہندو عقیدہ کے مطابق شوہر کے مرنے پر بیوہ کا شوہر کی چتا میں جل کر مرنا ستی کہلاتا ہے۔ جو ہندو مردے کو جلانے کے بجائے دفن کرتے تھے وہ بیوہ کو بھی زندہ دفن کر کے ستی کی رسم ادا کرتے تھے۔ جب شوہر کی موت کہیں اور ہوتی تھی اور لاش موجود نہ ہوتی تھی تو ستی کی رسم ادا کرنے کے لیے بیوہ کو شوہر کی کسی استعمال شدہ چیز کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا۔ ہندوستان میں ستی کا رواج بنگال میں زیادہ عام تھا۔ ستی ہونے والی خاتون کو ماتمی لباس کے بجائے شادی کے کپڑے پہنائے جاتے تھے اور ستی کی کافی ساری رسمیں شادی کی رسومات سے ملتی جلتی ہوتی تھیں۔ سمجھا جاتا تھا کہ ستی ہونے سے جوڑے کے تمام گناہ دھل جائیں گے، انہیں نجات حاصل ہوگی اور وہ موت کے بعد بھی ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ دوستو، ستی کی رسم ہندو مذہب میں داخل کیسے ہوئی، اس پر ایک بہت قابل توجہ پہلو کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ اس زمانے میں امیر اور بااثر عمر رسیدہ لوگ جوان اور خوبصورت لڑکیوں سے شادی کرنے میں تو کامیاب ہو جاتے تھے، مگر انہیں ہمیشہ یہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ ان کی جوان بیوی کا کسی ہم عمر مرد سے مواشقہ نہ ہو جائے اور بیوی شوہر کو زہر نہ دے۔ ستی کی اس رسم کو مذہبی رنگ دینے سے بیوی اپنے شوہر کو کبھی بھی زہر دینے کی جرت نہیں کرے گی تاکہ خود بھی جل مرنے سے محفوظ رہے۔ قرآن حکیم نے بھی یہ بات بیان کی ہے کہ قربانی کی رسم تمام قوموں اور امتوں میں موجود رہی ہے، تاہم قرآن کا قربانی کا تصور تاریخ کے بہت سے انحرافی تصورات سے مختلف ہے۔ سورہ حج کی آیت 34 میں ہے، قربانی ہم نے ہر امت کے لیے مقرر کی تھی تاکہ جن چوپاؤں کا گوشت انہیں کھلایا جاتا تھا اس پر اللہ کا نام لیں، پس تمہارا اللہ وہ ایک ہی معبود ہے، لہٰذا اس کے حضور سر تسلیم خم کرو اور عجز گزاروں کو بشارت دو۔ دوستو، اس آیت سے یہ امر ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کے انبیاء کرام کی طرف سے ان کی امتوں کو قربانی کا پیغام دیا گیا، البتہ یہ قربانی جانوروں کی تھی، وہ جانور جو لوگ خود چوپاؤں کی طرح استعمال کرتے تھے اور جن کا گوشت ان کے ہاں کھایا جاتا تھا۔ قرآن حکیم نے جس قدیم ترین قربانی کا ذکر کیا ہے وہ بہت دلچسپ ہے۔ یہ قربانی حضرت آدم کے 2 فرزندوں حابیل اور قابیل نے پیش کی تھی۔ چنانچہ اس واقعہ کی طرف قرآن نے سورۃ مائدہ میں ان الفاظ میں اشارہ کیا ہے، ان سے آدم کے دونوں بیٹوں کی خبر سچائی سے بیان کر دیں کہ جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ جس کی قبول نہ ہوئی اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ بھائی نے کہا کہ اللہ صرف متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تو میری طرف میرے قتل کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تیرے قتل کے لیے تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ ان آیات میں یہ نہیں بیان کیا گیا کہ قربانی کس چیز کی گئی تھی اور اس کی قبولیت کی کیا علامت تھی۔ اس سلسلے میں جو کچھ منقول ہے وہ زیادہ تر اسرائیلیات پر مبنی ہے۔ قربانی کے حوالے سے سب سے عظیم واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے پیش کرنا ہے۔ یہودیوں کے ہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند کی قربانی کا ذکر ملتا ہے، تاہم ان کے نزدیک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام کو قربانی کے لیے پیش کیا تھا، تاہم مسلمانوں کے نزدیک آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ خانہ کعبہ اور اس کے ارد گرد کی یادگاریں یہ بات ثابت کرتی ہیں کہ قربانی کے لیے حضرت اسماعیل ہی کو پیش کیا گیا تھا۔ صفا مروہ کے مابین حضرت حاجرہ کا اپنے بیٹے کی پیاس بجھانے کے لیے بے قراری سے صحیح کرنا اور دیگر بہت سی یادگاریں اسی نقطہ نظر کو درست ثابت کرتے ہیں، تاہم اصل موضوع یہاں حضرت ابراہیم کی طرف سے اپنے بیٹے کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنا ہے۔ قرآن حکیم نے اس واقعہ کو یوں بیان کیا، جب اسماعیل ان کے ساتھ دوڑ کر چلنے کی عمر کو پہنچ گئے تو ابراہیم نے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تم سوچ کر کہو کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ انہوں نے کہا، ابا جان، جس چیز کا آپ کو حکم ملا ہے وہ کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ پھر جب دونوں اللہ کی رضا کے سامنے جھک گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے انہیں پیشانی کے بل لٹا دیا اور ہم نے انہیں آواز دی کہ اے ابراہیم، تم نے واقعہ اپنا خواب سچا کر دکھایا۔
سب ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی صلہ دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک بہت کھلی آزمائش ہے اور ہم نے ایک ذبح عظیم کو اس کا بدل قرار دیا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔